4 آیت نمبر 27 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 28 میں ہے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی انسان جو ہے اپنی اولاد اور مال سے آزمایا جائے گا۔ حکم نمبر 5 آیت نمبر 29 میں ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا، یعنی وہ تمہیں دوسروں سے مختلف کر دے گا، دوسروں سے بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ فضل کیا ہے؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرما، تو فضل کیا ہے؟ مثال کے طور پر 10 نمبر کا پیپر ہے اور آپ نے اس کو 8 نمبر کا حل کیا ہے، اور جب ٹیچر چیک کرتا ہے تو وہ اس میں آپ کو 9 نمبر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ پیپر بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے، یا وہ آپ کو پہلے ہی ٹیچر جو ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کی کلاس میں کیا ریپوٹیشن ہے یا آپ کلاس میں کس طرح رہتے ہیں، تو اس نے 1 نمبر آپ کو اس کا بڑھا کر دے دیا۔ آپ نے حالانکہ پیپر 8 نمبر کا حل کیا تھا، لیکن جو وہ 1 نمبر بڑھا کر دیا ہے وہی اصل میں فضل ہے۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید کرتے ہیں، فضل کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فضل یہی ہے کہ جتنا ہم نے ادا کیا ہے، یعنی اگر ہم نے 2 وقت کی نماز پڑھی ہے تو ہمیں 2 وقت کی نماز کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بڑھا کر دے رہا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ